الحمدللہ رمضان کے 10 روزے گزر گئے۔ الحمدللہ رمضان کا 1/3 حصہ گزر گیا۔ جو 10 دن گزر گئے، 10 روزے گزر گئے، آج کے درس میں تھوڑا سا حساب و کتاب کریں گے کہ ہم نے اس 10 دن کو کیسے گزارا۔ پہلی بات آج کے درس کی یہ ہے، رمضان آیا متقی بنانے کے لیے، تقوی پیدا کرنے کے لیے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر آیا کتنا تقوی، اطاعت کتنی پیدا ہوئی ہمارے اندر، گناہ کو ہم نے کتنا چھوڑا، غیبت کو چھوڑ دیے، ٹائم پاس کرنے کی جو بیماری اور عادت تھی ہم نے چھوڑ دیا اس کو، ادھر ادھر جو میرے آپ وقت گزاری کی عادت پڑ گئی تھی، ہم نے اس میں کچھ، ہماری زندگی میں کچھ فرق آیا نہیں آیا، نفل نمازوں میں پیچھے تھے، ہم آگے بڑھے نہیں بڑھے۔ اتنے ڈھیر سارے سوالات ہیں جو ہر آدمی خود اپنے آپ سے پوچھے کہ میرے اندر تقوی آیا نہیں آیا۔ کیوں؟ اللہ نے کیا کہا؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے پہلے لوگوں پر جس طریقے سے روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ تو تقوی کہاں آیا؟ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کے بغیر کوئی آدمی متقی نہیں بن سکتا۔ متقی بننے کے لیے 2 باتیں، پہلی بات یہ کہ آدمی گناہ کو چھوڑے، دوسری بات یہ آدمی نیکی میں سبقت کرے۔ ایسا لگتا ہے کہ 10 دن ایسے کھیلتے کھیلتے گزر گئے، دیکھتے دیکھتے گزر گئے، نمازوں میں شاید کچھ خاص فرق نہیں آیا، دعاؤں میں کوئی خاص فرق نہیں آیا، قرآن کی تلاوت میں کچھ خاص فرق نہیں آیا، درس سننے میں کچھ خاص فرق نہیں آیا، الا ماشاء اللہ۔ یہ ہماری کاہلی ہے، یہ ہماری سستی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے جو جس بات کی نصیحت کرتا ہوں خود اپنے لیے اور آپ سب کے لیے، کہ ہم رمضان کے مقصد کو سامنے رکھ کر متقی بننے کی کوشش کریں۔ آج کے درس کی پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات، ماشاءاللہ رمضان کا پہلا روزہ تھا، دوسرا روزہ تھا، مسجدیں بڑی آباد تھی، عشاء کی نماز کے لیے جگہ نہیں تھی، دل خوش ہو رہا تھا مصلیوں کو دیکھ کر، ان کی تڑپ کو دیکھ کر، ان کی نمازوں کو دیکھ کر۔ اب ہوتے ہوتے اب ایسا ہو گیا کہ مسجد جو ہے آدھی مسجد خالی ہو گئی، آدھے سب خالی جا رہے ہیں پیچھے۔ تو اس سلسلے میں جو سب سے دوسری جو بڑی نصیحت میری یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنے کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے، اگر اس فضیلت کو ہم یاد کر لیں، اس فضیلت کو ہم جو سمجھ جائیں، یقین رکھیے کہ جو سستی اور کاہلی ہمارے پاس آ گئی ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ بڑی پیاری حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، من قام مع الامام حتی ینصرف، جو آدمی امام کے ساتھ کھڑا ہو گیا، نماز پڑھا، رات کی نماز، یہاں تک کہ امام لوٹ گیا، امام پوری نماز ختم کر دی، مطلب عشاء کی نماز پڑھے، اس کے بعد تراویح کی نماز ہوئی، وتر کی نماز ہوئی، پوری نماز ہونے تک، امام واپس جانے تک امام کے ساتھ قیام کیا، اس کا انعام کیا ہے معلوم؟ اس کا انعام یہ ہے، کتبت لہو، اس کے لیے رات بھر قیام اللیل کا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہ حدیث امام نسائی رحمہ اللہ نے نقل فرمائی صحیح سند کے ساتھ۔ یہ حدیث کی جو پس منظر ہے یہ رمضان میں واقع پیش آیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 26 رمضان کو تراویح کی نماز پڑھائے آدھی رات میں۔ تو جب نماز ہو گئی تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اور وقت تھے اور کچھ نفل نماز پڑھ لیتے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھے یہاں تک کہ امام اپنی نماز کو ختم کر کے واپس چلے جائے، اللہ تعالیٰ رات بھر عبادت کرنے کا، قیام کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو،
ہم کتنے کمزور ہیں. 1 گھنٹہ نماز پڑھنے کے لیے آسمان کو دیکھتے ہیں, زمین کو دیکھتے ہیں, پیر دبا لیتے ہیں 1 گھنٹہ نماز کے لیے. 8 گھنٹے نماز کی طاقت ہے ہمارے پاس کہ عشاء کی نماز میں آ جائیں اور فجر کی نماز تک ہم پڑھیں. نہیں, ہرگز ہماری طاقت اتنی نہیں. اللہ کتنا کریم ہے, اللہ کتنا مہربان ہے, اللہ کتنا دیالو ہے, اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اگر نماز پڑھیں امام کے ساتھ, اللہ تعالیٰ تقریباً 8 گھنٹے عبادت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ ہم کو عنایت کرتا ہے. یہ اللہ کی مہربانی, یہ اللہ اس سے توفیق دینے والا. ایک اور بات بتاؤں, کتنی نمازیں ہماری چھوٹ گئی. ہم امام کے ساتھ نماز نہیں پڑھے, 2 رکعت نماز پڑھے چلے گئے, کوئی 4 رکعت پڑھے چلے گئے, کوئی 6 رکعت پڑھے چلے گئے, کوئی جو ہے 8 رکعت پڑھے چلے گئے, کوئی جو ہے وتر تک جو ہے توفیق نہیں ہوئی چلے گئے. میں پوچھتا ہوں کہ تھوڑی دیر انتظار کر لیتے, پوری رات کا قیام, مکمل رات کا قیام کا ثواب ملتا. کتنے محروم ہیں ہم لوگ, کتنی نیکی ہم سے چھوٹ گئی, کتنے اجر و ثواب سے محروم ہو گئے. اللہ اکبر, کتنی کیسی نادانی ہماری, کیسی سستی ہے یہ ہماری, ایک کیسی جلد بازی ہماری, ایک کیسی دنیا داری ہماری. 1000 کام دنیا کے نماز میں یاد آتے, لیکن نماز کی جو ہے یاد ہمیں کہیں دوسرے کاموں میں نہیں آتی. عجیب و غریب بات ہے ہماری زندگی کی, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. آنے والے 20 دن یہ خیال رکھیں کہ ابو ذر غفاری کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ ہماری ایک تراویح مس نہ ہو. مس ہونے کا مطلب یہ کہ قیام اللیل کا ثواب ہم مس کر رہے ہیں, رات بھر قیام اللیل کا اجر ہم مس کر رہے ہیں. اللہ اکبر, کتنی بڑی محرومی ہے. اللہ اکبر. ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے حشر کے میدان میں آدمی ایک ایک نیکی کے لیے دوڑے گا, بھائی کے پاس, بہن کے پاس, ماں باپ کے پاس, دوست کے پاس, رشتہ داروں کے پاس, سب اپنا اپنا منہ پھیر لیں گے, کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتے. رات بھر قیام اللیل کا اجر کم وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دے رہا ہے, ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. یہ دوسری جو بڑی اہم نصیحت یہ کہ آنے والے 20 دنوں کے اندر انشاءاللہ ہمارا کوئی بھی قیام اللیل مس نہیں ہوگا. امام کے ساتھ پوری نمازیں پڑھیں گے. امام جب تک واپس نہ ہو ہم مسجد چھوڑ کر نہیں جائیں گے, تاکہ قیام اللیل کا اجر جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کم وقت کے لیے, اس کے حقدار ہم بن جائیں. یہ دوسری بڑی اہم نصیحت تھی آپ کے لیے, میرے لیے, ہم تمام مسلمان بھائیوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. چلیے تیسری نصیحت. تیسری نصیحت صرف رمضان کے لیے نہیں ہے, یہ جو رمضان ہو غیر رمضان ہو سب کے لیے. نصیحت کیا ہے؟ اکثر دیکھا گیا ماشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھ لی, تراویح پڑھ لی, درس میں بیٹھے, اب گھر گئے, اب جو ہے رات میں نیند آ گئی, اٹھے, سحری کھائے, سحری کھانے کے بعد نیند کا قمار, نیند کا جو غلبہ اتنا رہتا کہ فجر کی نماز با جماعت نہیں پڑھتے. جیسے اذان ہوئی, وقت ہو گیا, گھر میں کچھ نماز پڑھ لی اور سو گئے. ایسے فرض نماز کو, فجر کی نماز کو جماعت چھوڑ کر پڑھنے اور سونے والوں کی تعداد بہت بڑی ہے, مسجدوں میں نہیں آتے. ان بھائیوں کے لیے جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں فجر کی, ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے. کیا خوشخبری ہے؟ کہ اگر وہ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک بڑا جاک پاٹ بتایا. حدیث کیا سنیے آپ, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. اس حدیث کے جو صحیح ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, دیکھیں آپ, من قام یا من شہد العشاء والغداۃ فی جماعت, بڑی پیاری حدیث ہے. جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا, عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھا, دونوں نمازیں, عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھا, فجر کی نماز بھی جو جماعت کے ساتھ پڑھا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ پوری رات قیام کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا. سبحان اللہ. دوسرا جاک پاٹ ہمارے ہاتھ میں کہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھیں اور فجر کی نماز با جماعت پڑھیں. اس کا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری رات کا قیام کا ثواب دینے والا. کتنے محروم انسان ہیں ہم لوگ, اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہم کیا نہیں کرتے,
ان حدیثوں کا خیال نہیں رکھتے، بھول جاتے ہیں، ہم بھلکڑ ہیں، ہم نادان ہیں، تو بہت ساری نادانیاں ہم سے ہوتی رہتی، لہٰذا یہ حدیث ہمیں کیا کرے گی؟ ہمت دلائے گی۔ نیند آ رہی ہے فجر میں، نہیں مجھے رات بھر کا قیام کا ثواب چاہیے، رات بھر کا قیام کا ثواب مجھے چاہیے، میں وہ محروم انسان نہیں بنوں گا جو فجر کی نماز با جماعت کو چھوڑ کر میں گھر میں پڑھ لوں اور رات بھر کے اجر سے محروم ہو جاؤں۔ ایسے نادان انسان میں نہیں بنوں گا۔ آدمی اگر سوچ لیا، یقین رکھیے کہ انشاءاللہ اس کی زندگی بدل جائے گی، رمضان ہو غیر رمضان ہو۔ آپ سوچ کے دیکھیں دین کتنا پیارا ہے، اللہ کی تعلیمات کتنی جو ہے سمجھ رہے ہیں آپ، کتنی انسان کو جو ہے لبھانے والی ہے، انسان کو جو آگے بڑھانے والی، حوصلہ دلانے والی ہے، خیر کے کام میں آگے بڑھانے والی ہے، کہ ہم ان جو ہے نیکیوں کو جو ہے ہم آگے جو ہے حاصل کرتے جائیں، اس کو اپنی زندگی میں لے آتے جائیں۔ میں نے محسوس کیا ان 10 دنوں کے اندر کہ 3 باتیں خاص طور پر اپنے آنکھوں سے میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے 3 باتوں کو دیکھا۔ پہلی بات ہے کہ لوگ رمضان کا مقصد بھول گئے، IPL کے چکر میں پڑے ہوئے، اور یہاں واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے چکر میں پڑے ہوئے، درس کے وقت نہیں ہمارے پاس، 10 منٹ ذکر کے لیے وقت نہیں میں ہمارے پاس، جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی درس دیا تھا میں پڑھنا، اس کے یہ فائدے، اس کے لیے ہمارے پاس 2 منٹ نہیں ہمارے پاس، IPL کے لیے 1.5 گھنٹہ ہے، 2 گھنٹہ ہے، سوشل میڈیا کے لیے 3 سے 4 گھنٹے ہیں، رات میں 11-12 بجے تو دوستوں کے ساتھ حلیم کھانے کے لیے ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے، لیکن مقصد رمضان کو یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ رمضان آیا کیوں؟ اس کے لیے میری زندگی میں کیا فرق آیا؟ میں بدلا نہیں بدلا، متقی بنا نہیں بنا، تقوی آیا نہیں آیا، اذان کے ساتھ مسجد کو آنے کی عادت ہوئی نہیں ہوئی، سنت پڑھنے کی عادت پڑی نہیں پڑی، ہر نماز کے بعد تھوڑی سی تلاوت کرنے کی عادت آئی نہیں آئی، گناہ میں نے چھوڑا نہیں چھوڑا، اس سب کی ہم کی فکر نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیسے غافل انسان ہیں ہم۔ دوسری بات جو بتایا میں نے، لوگ جو عشاء کی نماز میں تراویح میں آتے 2 رکعت پڑھتے، 4 رکعت پڑھتے، 6 رکعت پڑھتے، لیکن شاید ان کو، میرے ان بھائیوں کو یہ حدیث ان کو یاد نہیں ہے، یہ حدیث معلوم نہیں پڑی کہ اگر کوئی آدمی قیام اللیل امام کے ساتھ پڑھے گا، رات کی نماز پوری نماز واپس ہونے تک اگر پڑھتا رہے گا، سبحان اللہ، اس 1.5 گھنٹے 1 گھنٹے کی عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ تقریباً 8-9 گھنٹے عبادت کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ عنایت کر رہا ہے۔ شاید یہ حدیث ان تک نہیں پہنچی، یا پہنچی تو بھول گئے، نسیان کے شکار ہو گئے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ حدیث ان تک پہنچاؤں تاکہ ان کے اندر بھی جو ہے پوری رات قیام اللیل کا اجر و ثواب ملے اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں ہم سب کا شمار ہو۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، عشاء کی نماز تو پڑھتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے باجماعت، تو فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کا اجر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رات بھر قیام کا اجر دینے والا۔ تو یہی 3 باتیں آپ کو یاد دہانے کے لیے رکھا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، جس میں عقل مند کون ہے، مریم عقل مند کون ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ خفیہ بیان فرمائے عقل مندوں کی، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بولنے والا مجھے، سننے والا ہم تمام کا عمل کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے، جو کوتاہیاں اور کمزوریاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے عفو و درگزر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنائے، ہمیں ان لوگوں میں بنائے جنہیں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچانے والا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔